السلام علیکم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سیکنڈ ایئر میں کل ہم لوگوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو تھا ریڈیوس سلیبس آف کیمسٹری۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو شیئر کیجیے گا، دیکھیے گا۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو کی ریڈیوس سلیبس سیکنڈ ایئر کی گلزار اردو کے ریڈیوس سلیبس کے مطابق میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور اس میں کچھ ایسی ٹپس آپ کو دوں گا جس کی مدد سے آپ کی تیاری نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، بلکہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے، اور آپ کے انشاءاللہ نمبر بھی اچھے آ جائیں گے۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، جن لوگوں کی رائٹنگ شروع سے اچھی ہے وہ کٹ مارکر کا استعمال کریں۔ گرین پین سے اور ریڈ یا پنک کلر کے پین سے پیپر سالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہیڈ ایگزامنر اور ڈپٹی ہیڈ ایگزامنر کی کاپی پہ سائن ہوتا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ جو بھی انک یوز کر سکتے ہیں وہ یوز کیجئے۔ اچھی انکس جو ہیں بازار میں اویلیبل ان کو یوز کیجئے، جسٹ لائک پیلیکن وغیرہ، اور دوسری جو انکس ہیں جو آپ کے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کو یوز کیجئے، جس کی وجہ سے آپ کی رائٹنگ اور زیادہ شائنی اور اچھی ہو سکتی ہے۔ بچے بہت سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پوائنٹر یوز کر سکتے ہیں؟ پوائنٹر، جیل پین وغیرہ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں۔ بال پین یوز کرنا اس لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی یا مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریموو نہیں کر سکتے، اس کو آپ مٹا نہیں سکتے۔ اور ویسے بھی اردو کا پیپر اتنا زیادہ ہوتا ہے لیندی کہ 3 گھنٹے آپ کے کب گزرے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بس آپ کا قلم چلتا رہنا چاہیے۔ جن لوگوں کی اردو اچھی نہیں ہے، لکھنے والی اردو، ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے چھوٹے پیراگراف املے کے طور پر کسی بڑے سے یا کسی بہن بھائی سے کہیں کہ وہ آپ کو لکھوائے، اور اس میں جو ہجے کی آپ کی غلطیاں ہوں، جو مسٹیکس ہوں، ان کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں۔ وین آئی واز ان مائی میٹرک اور فرسٹ یا سیکنڈ ایئر، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اخبارات کی 6 سرخیوں کو کٹ پین سے لکھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میری رائٹنگ کچھ قدرے بہتر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹنگ ایسی بھی نہ ہو کہ آپ کو کوئی رائٹنگ کے مقابلے میں، خوش خطی کے مقابلے میں جانا ہے۔ رائٹنگ ایسی ہونی چاہیے جو لیجبل ہو اور پڑھنے میں صاف ستھری ہو۔ ہمارے یہاں کاپیز پر پریزنٹیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جو کاپی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کو زیادہ اچھے نمبر دیے جاتے ہیں۔ ایک ٹپ آپ کے لیے سب سے پہلی اردو میں تو یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ نثر نگار اور شاعر جو آپ نے فرسٹ ایئر میں یاد کر رکھا ہے، خاص طور پر شاعر، وہ وہی یاد کر لیں، دہرا لیں، تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا۔ البتہ نثر نگار یہاں پر کچھ ایک آدھ نئے ہو سکتے ہیں کیونکہ سلیبس آپ کا ریڈیوسڈ ہے، تو اس میں آپ سیکشن سی سے شروع کریں، یعنی حصہ جیم سے، نیچے سے اردو کی تیاری شروع کریں۔ ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے نثر نگار یاد کریں، اس کے بعد آپ شاعر یاد کریں، اس کے بعد ریورس ڈائریکشن میں جائیں، اس کے بعد آپ خلاصہ یاد کریں، اس کے بعد مرکزی خیال یاد کریں، مرکزی خیال کرنے کے بعد آپ اقتباس کی تشریح کریں، اور اس کے بعد اشعار کی تشریح، اور پھر آپ ایم سی کیوز پر چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹا افرسیہ۔ اب میں چلتا ہوں باقاعدہ طور پر آپ کی ویڈیو کی طرف، اور کاپی قلم ہاتھ میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ اتنی چیزیں نہیں، میں اس کو ریڈیوس کو بھی اور ریڈیوس کر دوں گا تاکہ آپ کی تیاری آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال ہے آپ کے پاس ایم سی کیوز کا۔ ایم سی کیوز کے لیے آپ کیا کیجئے، کتاب کی جو فہرست ہے اس کو دیکھ لیں اچھی طریقے سے، جو انڈیکس کہلاتا ہے کہ کس ناول کا، نثر نگار کا، یا طنز و مزاح کا، یا پھر کسی سبق کا جو مصنف ہے وہ کون ہے، اور اس کے لیے آپ اقتباس کی تشریح کے لیے بھی آپ کو امپورٹنٹ میں مدد دے گا، نہ صرف یہ کہ خلاصے میں، مرکزی خیال میں، ہر جگہ آپ کو یہ جو فہرست ہوتی ہے یہ آپ کی بہت زیادہ کام آتی ہے اگر آپ کو فہرست یاد ہے۔ فہرست کرنے کے بعد آپ، یہ کتاب چونکہ نئی ہے، اس کے 2 سال کے پیپر آپ کو ملیں گے، ایک سالانہ اور دوسرا سپلیمنٹری، وہ بھی میں آپ کو گروپ میں اپنے شیئر کر چکا ہوں، تو بازار میں اگر اویلیبل ہوں تو آپ پاس پیپرز میں صرف 2 سال کے پیپرز دیکھ لیں گے تو آپ کے ایم سی کیوز ہو جائیں گے۔ مگر جب پاس پیپرز کی میں بات کرتا ہوں تو صرف سائنس کو نہیں دیکھنا، آپ نے اردو کا پیپر تمام گروپس کے لیے دیکھنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھنا ہے ہیومینٹیز گروپ کے لیے، کامرس کے لیے، کامرس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ہوتا ہے اور ایک ریگولر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کمپیوٹر سائنس والوں کا پیپر الگ بنتا ہے، پھر میڈیکل، پھر انجینئرنگ والوں کا پیپر ایک ہی ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو سارٹ آف 3-4 پیپرز ایسے مل جائیں گے جس سے آپ کے ایم سی کیوز اچھے خاصے ہو جائیں گے۔ اور ابھی کراچی کے جتنے بھی پرومیننٹ کالجز ہیں اس کے پریلیم کے پیپرز ہوں گے، تو اس کے بھی ایم سی کیوز انشاءاللہ العزیز آپ کی نظر سے گزریں تو اس کو دیکھ کر جائیں۔ ایم سی کیوز کا بالکل ایسا ہی ہے جیسے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں سیکشن بی کی جانب، جو کہ ہے
مندرجہ ذیل میں سے نا 5 اشعار میں سے کسی 2 شاعر کی تشریح کرنی ہوگی. اب اس میں ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں وہ بھی اور یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے لکھ دیا میر تقی میر، غالب، مومن خان مومن، جگر مراد آبادی، جان ایلیا، تو ہم کیا کریں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ میر تقی میر اور غالب کر لیں تب بھی آپ کا پیپر سے یہ سوال نکل جائے گا. اور اس کو آپ احتیاطاً یا اس کو جو آپ کو آسان لگتا ہو ان دونوں میں سے ان کو دیکھ لیں، مومن خان مومن یا پھر جگر مراد آبادی. بس یہ یاد رکھیے گا میر تقی میر اور غالب کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایز فار ایز اقتباس کی تشریح از کنسرن، تو اقتباس کی تشریح کے لیے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ سبق ہے، میں کہتا ہوں اگر آپ نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کر لیا تو بیٹے یہ سوال آپ کا یہیں سے نکل جائے گا. لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ قحط الرجال یا پھر خوش طبعی میں سے کسی ایک کو ضرور کر کے جائیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ سوال بھی نکل جائے گا. چلتے ہیں جناب نظم کے مرکزی خیال کی جانب، جس میں ہم کو شاعر کا تھوڑا سا تعارف بھی کرنا پڑتا ہے. اس میں حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی اور چاند اور تارے، بس یہ 2 کر لیں تو آپ کا مرکزی خیال نکل جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں خلاصے کی جانب، جس میں مصنف کا مختصر تعارف بھی لکھنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیجئے گا، آپ ان میں سے پہلے 2 تو ضرور کر کے جائیں، تیسرے کو اگر ٹائم ملے تو کر لیں. یعنی 4 مالدار اور زمین. قحط الرجال آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن یہ 2 ضرور کر کے جائیے. شاعر کی شاعری پر تبصرہ، یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں کر رکھا ہوگا، بس جیسے اس کو ریوائز کرنا ہے. میں کہوں گا میر تقی میر بھی کر لیں، نکل جائے گا آپ کا پیپر. لیکن پھر بھی اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو آپ غالب بھی کر کے چلے جائیے، ٹھیک ہے. یہ دونوں آپ نے صرف ریوائز ہی کرنے ہوں گے، کیونکہ فرسٹ ایئر میں آپ نے یاد کیا ہوگا میر تقی میر اور مرزا اسد اللہ خان غالب. آ جاتے ہیں آخری سوال پر، اور وہ ہے نثر نگار کی نثر نگاری پر تبصرہ. ہاں جی، یہ نئے ہوں گے کیونکہ یہ فرسٹ ایئر میں آپ نے نہیں کیے، تو اس میں آپ سید سلمان ندوی اور محمد حسین آزاد کر لیں، آپ کا پیپر ہو جائے گا. اس میں چوائس میں دیا جاتا ہے مضمون کی میں ریکمنڈ اس لیے نہیں کرتا کہ مضمون کے عنوانات لامتناہی ہیں، بے شمار ہو سکتے ہیں. تو آپ کتنے مضمون یاد کر کے جائیں گے؟ کم از کم یہ تو پتہ ہے نا کہ سید سلمان ندوی کی نثر نگاری کیا ہوتی ہے، کم از کم یہ تو پتہ ہے نا محمد حسین آزاد کس قسم کے نثر نگار تھے. ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ ملیں گے. شاید فزکس کی ریڈیو سلیبس کی میں کل ویڈیو بنا دوں. فرسٹ ایئر والے بھی زور لگا رہے ہیں کہ ہمارا نہیں خیال کرتے، تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ بھائی پہلے سیکنڈ ایئر بعد میں فرسٹ ایئر، الحق للقریب ثم للبعید. اللہ حافظ.